یہ رمضان پیغام دے رہا ہے کہ ان روزوں کے ذریعے سے رب کریم کا بہت بڑا مقصد ہے تمہارے لیے، بہت بڑا فائدہ اللہ تمہیں دینا چاہتے ہیں، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، صرف ایمان والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم پوری طرح ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے لمحات گزار رہے ہیں روزے کی حالت میں، ہمارا شعور ہوتا ہے۔ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ روزے کے بعد کی حالت میں بھی یہ شعور برقرار، بندہ بے قرار پریشان آتا ہے شیخ کے پاس، مول صاحب میرا روزہ ہے گیا، کیا بھائی ہوا؟ یہ کلی کر رہا تھا، کچھ پانی جو نیچے اتر گیا۔ پانی کے چند قطرے حلق سے نیچے اترنا کس کو پتا بھائی؟ بازو بیٹھا ہو وضو کرنے والا، اس کو بھی نہیں پتا آپ نے کیا کیا، صرف آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا، لیکن آپ پریشان ہیں کہ روزہ میرا ہوا ہی نہیں ہوا، جبکہ اس عمل کا کسی کو پتا نہیں سوائے رب العالمین کے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ کہ ہم اللہ کو محسوس کریں اپنے قریب، اللہ کے علم کے بارے میں ہمارا ہمیشہ یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ماہ رمضان ماہ توبہ ہے، تو اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس توبے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، شیاطین کو اللہ نے جکڑ دیا ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اللہ نے روزوں کی تربیت اللہ دے رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی اگر ہم اللہ کی طرف ہمیں نہ لائیں اور ہم توبے کی طرف راغب نہ ہوئیں، اپنے گناہوں کو نہ چھوڑیں، پھر ان تمام چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کی دعا آج تک قبول نہیں ہوئی، ٹرائی کریں رمضان کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کا حکم دیا تو روزوں کے حکم کے درمیان میں ہی اللہ نے دعا کا حکم دے دیا۔ آگے کی آیت بھی روزے کے حکم میں، بعد والی آیت بھی روزے کے حکم میں، اور درمیان میں اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ اے نبی، جب بندے پوچھتے ہیں آپ سے کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے کہو کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر رات بے شمار بندوں کو، رمضان کے ہر رات بے شمار بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کیا ہم خوش نصیب بندے نہیں بن سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی لکھ دیں جہنم سے آزاد ہونے والوں؟ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون، روى جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه الترمذي والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما نزل سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين، فقلت آمين، ورغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين۔ صححه الألباني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی تحمید و تقدیس و تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے،
اور وہی اس کا مستحق ہے جس نے ہمیں اور آپ کو بحالت صحت و عافیت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، امن و اطمینان کے ساتھ رمضان کے ایام عطا فرمائے۔ آج تقریباً 1/3 1/3 رمضان گزر رہا ہے۔ آج 10ویں رات، 9واں روزہ۔ رمضان ابھی شروع ہوا اور 1/3 ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہ آنے والے ایام اللہ بہتر جانتا ہے ان میں سے کون ہم رہیں گے اس سرزمین پر، کون اللہ بلا لیں گے، کس کو اللہ توفیق کے ساتھ رکھیں گے، کون توفیق سے دور ہو جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اتنے ایام، اتنے دن صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، ان رمضان کی ان ایام کے اندر عبادات کی توفیق اس نے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ آگے کے ایام بھی اللہ تعالیٰ اسی توفیق کے ساتھ باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، جو کچھ اب تک ہم نے کیا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادتیں، اس کی قربتیں، اور جو اسی کے ساتھ دعائیں، یہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے ساتھ آنے والے ایام کو بھی اللہ باقی رکھے، اور ہماری عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول بھی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس رمضان میں رب کو کیسے کیسے راضی کرنا ہے آپ نے عملی طور پر ہمیں کر کے بتایا، جو پچھلے خطبے میں ہم نے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس خطبے کا عنوان ہے پیغام رمضان۔ رمضان آ تو گیا اور بڑی تیزی سے گزر بھی رہا، اللہ خیر و برکتوں سے گزارے۔ اب یہ رمضان ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے رمضان ہم سے، ذرا اس پر ہم غور کریں۔ 10 پوائنٹس ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور اس کے اعتبار سے ہماری اپنے آپ کی تربیت بھی کرنا ہے، اور رمضان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں، جو سکھانا چاہتے ہیں، اس کو ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ بھی کرنا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو ہم سمجھیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑی ہی برکتوں کا مہینہ ہے، بڑی ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، اتنی بڑی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے لیے رکھی ہیں کہ اس کو سلف نے سید الشہور کہا، تمام مہینوں کا سردار۔ جس طرح جمعہ جو ہے سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، جس کے اندر کئی خصوصیات ہیں اس دن کی، جمعے کی۔ تو اسی طرح رمضان یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا، 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں پہ اللہ نے اس کو سپیریارٹی دی، تو یہ باقی مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور۔ اب اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے بہت سارے پیغامات رکھے ہیں جو رمضان ہمیں دے رہا ہے۔ ضرورت ہے سمجھنے کی، ضرورت ہے دل والوں کی، ضرورت ہے رب کی طرف رجوع کرنے والوں کی، ضرورت ہے اس پیغام کو اپنے عقل و شعور سے سمجھ کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی۔ پہلا پیغام ہے یہ شہر الصیام، یہ صیام کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر صیام یعنی روزے فرض کیے، تو رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے یہ روزے تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں فرض کیے گئے، تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے فرض نہیں کیے گئے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح وہ مقصد تمہیں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں حاصل ہوا۔
حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرو، رب سے دعائیں کرو، اس کے لیے مجاہدہ کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، سمجھو اس مقصد کو کیوں روزے فرض کیے گئے۔ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کے کہ اس کے بندے، وہ بھی وہ بندے جو ایمان والے ہیں، ایمان والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے والے بندے ہوتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ چاہتا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہے۔ ایسے خوش نصیب بندوں کو اللہ تکلیف میں ڈال دے۔ 14-15 گھنٹے انسان جو بھوکا رہے، پیاسا رہے، اپنی شہوتوں سے دور رہے، اپنی نفسانی خواہشات سے دور رہے، اس کے ہونٹ سوکھ جائیں، گلا سوکھ جائے، پیٹ جو بھوک سے تڑپے، کیا اللہ کو مقصد ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یہ رمضان پیغام دے رہا ہے کہ ان روزوں کے ذریعے سے رب کریم کا بہت بڑا مقصد ہے تمہارے لیے، بہت بڑا فائدہ اللہ تمہیں دینا چاہتے ہیں، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، صرف ایمان والے نہیں۔ ایمان کے ساتھ تقوی کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر جوڑا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان بھی لائیں اور تقوی بھی اختیار کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں ہی کے دروازے نہیں، زمین سے بھی اللہ تعالیٰ برکتوں کو امٹ دیں گے، آسمان سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا، زمین سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے ان برکتوں کو باہر کر دیں، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن ایمان کے ساتھ تقوی جملہ، اور تقوی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس کام سے روکے وہ کام ہم اور آپ نہ کریں، اللہ تعالیٰ جس کام کا ہمیں حکم دیے ہیں اس کام کو ہم بجا لانے والے، کرنے والے بن جائیں۔ جہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں ہم حاضر رہیں، جہاں اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے وہاں سے ہم غائب ہو جائیں۔ ہماری زبان کھلے تو اللہ کی رضامندی میں، ہمارے افعال و اعمال اگر ہم کریں تو وہ اللہ کی رضامندی میں ہو، ہم رک جائیں ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے، ان تمام کاموں سے جو اللہ ناپسند کرتے ہیں، تو نتیجے میں یہ تقوی ہمیں لے کر چلتا ہے جنت کے راہوں پر۔ رب کی جنتیں تقوی والوں کے لیے کھلی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تقوی والے بندوں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ وہ ہے جو زندگی بھر اللہ سے ڈر ڈر کے گزارا، اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھ کر پھونک پھونک پر قدم رکھا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو ہر موقع پر، ہر مرحلے پر، ہر منٹ میں، ہر لمحے میں صرف اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہ مقصد لے کر چلا۔ اللہ کی مرضی پر چلنے والے بندے کو کیا اللہ اپنے عذاب میں پھینکیں گے، اپنے جہنم میں جھونکیں گے؟ اسی کے لیے تو جنتیں بنائی گئی ہیں نا، جنت کی تیاریاں، جنت کی نعمتیں، جنت کی تزئین و آرائش و زیبائش انہی بندوں کے لیے تو رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان روزوں کے ذریعے سے رب تمہارے دل و دماغ میں، تمہاری زندگی میں، تمہارے اقوال میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے اخلاق میں، تمہارے ہر بات میں رب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تقوی تمہارے اندر کتنا آیا، کتنا تم اللہ کو رضامندی، اللہ کی رضامندی سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہو۔ اور عجیب بات ہے کہ تمام عبادات یہی جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے ڈر کر چلیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے اوپر نچھاور کرنے کے لیے ان کاموں کو کریں جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور کریں، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے تلاوت قرآن ہو، یہ سب یہی چیزیں ہیں۔
لیکن ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون نہیں فرمایا، تم تقوی والے بن جاؤ، اس کے لیے یہ عبادت ہے، اللہ نے نہیں فرمایا۔ سیام کے لیے اللہ نے یہ بات خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمائی، یہ سیام، یہ روزے تم پر فرض کیوں ہوئے؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ کیوں؟ ذرا ہم غور کریں تو یہ سیام، یہ روزے جب ہم رکھتے ہیں، چاہے ہم سوچیں نہ سوچیں، شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر ہو، کانشیسلی ہو انکانشیسلی ہو، ہم میں کا ہر آدمی اپنے رب کو قریب پاتا ہے سیام میں۔ رب کا حکم ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، سن سیٹ تک، نہ ہمیں کھانا ہے نہ پینا، نہ شہوتوں کے کام کرنا ہے، یہاں تک کہ سگی بیوی ہو، جائز بیوی ہو، حلال بیوی ہو، اس سے بھی جو ہے اس معاملے میں دور رہنا، جو بستر کا معاملہ۔ اب یہ جائز چیزوں کو بھی رب نے ان اوقات میں حرام ٹھہرا دیا۔ جائز ہے، حرام کام نہیں ہے، حلال کام ہے، لیکن یہ حلال کام بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کے اوقات میں حرام ٹھہرا دیا۔ اب ایک بندہ ہے جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، بڑی مشقت کا کام کر کے دھوپ میں پیاسا، بھوک لگ رہی ہے، 1.5-2 گھنٹے ہو گئے ہیں، 2 بجے 3 بجے حالت انسان کی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہم میں کا کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہے جو روزے دار بھی ہو اور کمرہ بند کر کے کچھ پی لے، کچھ کھا لے؟ بڑے تو بڑے، چھوٹے بچے بھی نہیں کرتے۔ بچے سے ہی بولیں گے بیٹا تم جو ہے بہت تھک گئے ہو، بڑے پیاسے لگ رہے ہو، تھوڑا سا پی لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض بچوں کو جو روزہ رکھا جاتا ہے جوڑ جوڑ کے رکھا جاتا ہے، آج 1 پہر کا، کل 2 پہر کا، پرسوں 3 پہر کا، آج 4 گھنٹے، کل 5 گھنٹے، سب ملا کے ایک روزہ بنا دیا جاتا ہے روزے کی تربیت کے لیے۔ چھوٹا بچہ بھی ہو تو وہ بھی کہے گا کہ نہیں میں روزے دار، میں روزے سے ہوں، میں نہیں پیتا۔ بولتا ہے نہیں بولتا؟ یہ ہے کیا؟ کیوں نہیں پیتا بھائی؟ یہ وہی شعور ہے جو اللہ ہمارے دل و دماغ میں بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، صرف وہ رب ہے جو مجھے دیکھ رہا۔ میں نے روزہ رکھا ہے اس رب کی رضامندی کے لیے، اس رب کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس رب کے جہنم سے دور ہونے کے لیے۔ یہ عمل اسی کے لیے خالص ہے۔ نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج میں ریاکاری ہو سکتی ہے، عمرہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، صدقہ و خیرات دوسروں کے درمیان میں بڑا بننے کے لیے کیا جا سکتا ہے، تلاوت قرآن بڑے بڑے اور ماشاءاللہ ہمیشہ قرآن ہی میں ڈوبے رہتے ہیں، قرآن ہی میں ان کی زندگی بسر ہوئی، لوگ تعریف کریں، ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت میں آپ نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، یہ آپ کے اور رب کے درمیان کا راز ہے۔ جو حقیقی روزے دار ہے وہ صرف وہ جانتا ہے، سگی بیوی بھی نہیں جانتی، سگی اولاد بھی نہیں جانتی، صرف وہ رب جانتا ہے کہ ہم اور آپ روزے دار ہیں یا نہیں۔ تو یہ وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ اس روزے کے اندر چھپائے رکھے ہیں، جس سے تقوی ہمارا بوسٹ ہوتا ہے، تقوی بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ ہونے کا شعور بڑھ جاتا ہے۔ ہم اللہ کے علم سے باہر نہیں ہیں، اللہ ہم سے باخبر ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر، ہر نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 میں نے رکھا، الا الصوم۔ آپ ایک نماز پڑھیں گے تو اللہ کم سے کم 10 نمازوں کا اللہ اجر دیتے ہیں، ایک صدقہ کریں گے تو کم سے کم 10 کا اجر اللہ دیتے ہیں، 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں کم سے کم 10 روپے خرچ کرنے کا اللہ اجر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 700 تک، ایک کے بدلے 1:700 تک اللہ دیتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ الا الصوم، سوائے سیام کے، سیام کے لیے اجر نہیں ہے، یہ لمیٹیشن نہیں ہے، سیام
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، مجھ سے ڈر کر رکھا، یہ میرے بندے کے درمیان میں راز ہے، کسی کو نہیں پتا، جب اس نے میرے لیے رکھا تو بدلہ میں خود دوں گا، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ کتنا بڑا عظمت والا عمل ہے یہ، کتنا اللہ تعالیٰ کے قربت میں لے جانے والا عمل ہے، اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ شعور روزے کے درمیان میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے علم سے باخبر نہیں ہیں، اللہ کے علم سے ہم بے خبر نہیں ہیں، اللہ ہم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم پوری طرح ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے لمحات گزار رہے ہیں روزے کی حالت میں، ہمارا شعور ہوتا ہے۔ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ روزے کے بعد کی حالت میں بھی یہ شعور برقرار رہے۔ اگر ان صیام کے ذریعے سے اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی، بڑھ گئی، ہر ایمان والے کے ساتھ تقوی کا کچھ نہ کچھ عمل تو رہتا ہی ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 13-14 گھنٹے جو ہم گزار رہے ہیں تقوی کی حالت میں، نہ کھائے نہ پیے، یہاں تک کہ جو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی سے انسان جو وضو کر رہا ہے، غلطی سے کچھ پانی حلق کے نیچے اتر گیا، 2-4 قطرے نیچے چلے گئے، اب بندہ بے قرار پریشان آتا ہے شیخ کے پاس، مول صاحب میرا روزہ ہے گیا، کیا بھائی ہوا؟ یہ کلی کر رہا تھا، کچھ پانی جو نیچے اتر گیا۔ پانی کے چند قطرے حلق سے نیچے اترنا کس کو پتا بھائی؟ بازو بیٹھا ہو وضو کرنے والا، اس کو بھی نہیں پتا آپ نے کیا کیا، یہ صرف آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا، لیکن آپ پریشان ہیں کہ روزہ میرا ہوا ہی نہیں ہوا، جبکہ اس عمل کا کسی کو پتا نہیں سوائے رب العالمین کے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ کہ ہم اللہ کو محسوس کریں اپنے قریب، اللہ کے علم کے بارے میں ہمارا ہمیشہ یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس طرح ہمارا تصور یہ کہ اللہ یہ روزہ قبول کر لے، اسی طرح یہ تصور ہمارا ہر عمل کے اندر آ جائے کہ یہ عمل اللہ قبول کر لے۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ جن کو پیغام رمضان یہ مل گیا اور تقوی کی راہ پر چل پڑے، یہ رب کی جنتوں کو پانے والے مبارک لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہی وہ اصل مقصد ہے جو اس صیام کی مشقت سے اللہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر وہ لوگ بھی بد نصیب لوگ، کئی ایک مسلمان ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں لیکن ان کے کھاتے میں، ان کے اکاؤنٹ میں صرف یہی لکھا جا رہا ہے کہ بندہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، کوئی اجر اس کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ اس روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کو راضی کرنا اپنے ہر عمل سے، اللہ خوش ہو جائے ہمارے کاموں سے، اللہ خوش ہو جائے ہماری باتوں سے، اللہ خوش ہو جائے ہماری نیتوں سے، ہمارے ارادوں سے، ہمارے ہر معاملے سے، یہ مقصد لے کر جو جینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بنا دے، اور اس روزے کے ذریعے سے اللہ وہ مقصد ہم میں سے ہر ایک کو بدرجہ اتم و اکمل اللہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام، یہ پیغام رمضان ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا سوچو تو صحیح، میرا مرتبہ کیوں بڑھا، مجھے سید الشہور کیوں بنایا گیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مہینوں پر فوقیت اللہ نے دی، یہ عظمت بلندی کیوں؟ اس لیے کہ عظمت و بلندی والا کلام اللہ تعالیٰ نے میرے ایام میں نازل کیا۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اللہ کو دیکھا نہیں ہم نے، تو پھر اللہ پر ہم کیسے یقین کریں، اللہ کو ہم کیسے پائیں، اللہ کو ہم کیسے حاصل کریں؟ اب اللہ کے ذات تو اتر کر آپ کے پاس نہیں آ سکتی، جس طرح اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات بھی ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان ایٹریبیوٹس میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کلام کرنا، بات کرنا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کو ہمارے درمیان میں نازل کر دیا، وہ ہے کلام اللہ۔ یہ اللہ کی صفت، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ہمارے درمیان میں اللہ نے اتار دی، کہا جب بھی تمہیں رب کی ضرورت محسوس کرے آ جاؤ مجھ سے بات کرنے کے، لے کر بیٹھ جاؤ میرا کلام۔ قربتیں حاصل کرنا ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دو، سمجھنا شروع کر دو، اس پر عمل کرنا شروع کر دو، تم مجھے پاؤ گے۔ جتنا زیادہ بندے کا تعلق قرآن سے ہوتا جاتا ہے وہ رب سے جڑتا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ کلام، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کو نازل جس طرح کیا، اسی طرح قیامت کے قریب اللہ اس کو اٹھا بھی لیں گے۔ قیامت کے قریب جب اللہ کہنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا تو یہ قرآن کسی کام کا نہیں ہوگا لوگوں کے لیے۔ قرآن کے صفحات موجود رہیں گے، کتاب موجود رہے گی، لیکن لوگ دیکھیں گے حروف مٹ چکے ہیں، حروف اٹھ چکے ہیں، پوری کائنات میں کہیں یہ حروف نہیں ملیں گے، یہ اللہ کا کلام اٹھ جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام اللہ نے نازل کیا ہمارے لیے، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اس مہینے میں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے کلام سے، اللہ کی صفت سے جڑ گیا۔ پوری کائنات کے اندر اللہ کی کوئی صفت موجود نہیں ہے، اللہ سے متعلق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے جڑی ہو، وہ صرف ہے رب کا کلام جو ہمارے درمیان میں قرآن کی شکل میں موجود ہے، جو اس مہینے سے جڑا۔ یہ کلام جب اس مہینے سے جڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت والا مہینہ بنا دیا۔ جس کے دل میں اتار دیا اس کو اللہ تعالیٰ سب سے سامنے کھڑا دیا امام بن کر۔ امام کا مطلب آگے رہنے والا، اور قیامت میں یہی قرآن ہمارا امام ہوگا جو ہمیں جنتوں کی طرف لے کر جائے گا، شفاعت کے لیے کھڑا ہوگا، رب سے ہماری سفارش کرے گا۔ اور رب چونکہ اب اس کا کلام خود، اس کی صفت خود سفارش کر رہی ہے اس بندے کے لیے، اللہ قبول کریں گے۔ یہ سیام، یہ قرآن دونوں شفاعت کریں گے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، جنت میں بھیجنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے یہ شفاعتیں ہوں گی۔ تو اس قرآن کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے۔ یقین مانیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آج 10 دن گزر رہے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے کتنا حصہ ہم نے پڑھا؟ ذرا سوچیں بیٹھ۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے بندے ہوں جو اب تک کے قرآن ختم کر چکے ہوں، لیکن ہم میں سے کئی ایک ہیں جو بھی سوچ ہی رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے۔ ہم میں سے کئی ایک ہیں جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، صرف ارادہ، ہاں بس پڑھنے نہیں آتا مجھے، ہاں سیکھنا ہے، سیکھنا ہے، سوچتے ہی رہیں گے، مہینہ نکل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب رمضان میں آپ کو قرآن کا موقع نہیں ملا، رمضان میں قرآن سے جڑنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو شاید ہی اس کے بعد کے مہینوں میں کبھی آپ کو توفیق ملے گی۔ تو جنہوں نے بھی اب تک قرآن سے غفلت اختیار کی ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ رمضان کی عظمت ہی قرآن کی وجہ سے ہے۔ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ قرآن سے جڑ جاؤ۔ رمضان ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ رب نے میری عظمت بلند کی اپنے قرآن کی وجہ سے، اگر تم بھی بلند ہونا چاہتے ہو دنیا میں تو قرآن سے جڑو۔ جب تک یہ قوم امت محمدیہ جب تک قرآن سے جڑی رہی، قرآن پر عمل ہوتا رہا، رب نے اپنے کلام کی عظمت سے ان کو بلندیوں پر ایسے پہنچایا کہ ایک زمانے میں صحرا میں چرواہے جو تھے، ایوان حکومت کے تخت پر ان کو اللہ نے بٹھا دیا۔ 25-30 لاکھ مربع میل کے مالک کے صحابہ بنے۔ کون تھے یہ؟ حضرت عمر کو ان کے والد کہا کرتے تھے، سر تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ عمر تو کرے گا کیا بھائی، کیا آتا ہے تجھے؟ بکریاں تک چرانے نہیں آتا۔ اور اس عمر کو جب قرآن ملا، قرآن کے شیدائی ہوئے، قرآن پر عمل کرنے والے بنے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی کہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، حاکم ہیں۔ مدینے میں ایک چٹائی پر بھی نہیں، زمین پہ سو رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر وقت کا سب سے بڑا سپر پاور فارس ایران کا بادشاہ وہاں کانپ رہا ہے عمر کے نام سے۔ یہ عظمت تھی، یہ بلندیاں اللہ نے عطا کی اس قرآن سے۔ اور آج ہم خوار ہوئے
تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن ہم نے چھوڑ دیا ہے بھی تو برکتوں کے لیے، گھروں کے اندر بڑے اونچے مقام پر چنچیوں میں لپیٹ کر، مخمل کے غلافوں میں لپیٹ کر نہیں اترنا۔ ہماری زندگی میں کوئی آنا ہی نہیں، ہم کو ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے عظمت والا کلام بھیجا ہے، وہ عظمتوں کے ساتھ اوپر ہی رہا، زندگی بھر اوپر ہی رہا۔ مرا انسان تو پھر وہاں پر بات آتی ہے، ذرا اٹھاؤ بھی، ذرا پڑھ کے بخشو، بندہ گیا اس کے ساتھ اس قرآن کو ہی بھیج دیں گے، اور ایصال ثواب کے لیے ادھر قبرستان میں دفن ہوتا ہے، یہ قرآن لا کر مسجد میں رکھ دے۔ خود کو پڑھنا نہیں آتا نا، قرآن لا کے ایصال ثواب کے مسجد میں رکھ دیتے۔ اس قوم کو اللہ کیسے بلند کریں گے جو قوم اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دے، نہ تلاوت ہو، نہ تدبر ہو، نہ فہم ہو، نہ اس پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ ہو، نہ دوسروں تک پہنچانے کا کوئی جذبہ ہو۔ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے رحمتوں میں لیں گے، کیسے اللہ ان کو کامیاب کریں گے، کیسے بلندیوں پر پہنچائیں گے؟ ذرا غور کرنا ہے۔ یہ پیغام رمضان جو قرآن سے متعلق ہے بڑا اہم ہے، ہماری زندگی کے اندر لے آنا ہے میرے دوستو۔ ہماری حقیقی جو ناکامیاں جو ہو رہی ہیں اس کا حقیقی راز یہی ہے کہ ہم نے رب کے کلام سے ہم نے غفلت برتی ہے، اس سے دوری اختیار کی ہے۔ کم سے کم رمضان کے اندر ہم رب کے اس کلام سے ہم جڑ جائیں۔ اس کو تلاوت نہیں آتی ہے، تلاوت سیکھے، موقع ہے۔ رغبتوں کو اللہ نے رکھا ہے، بڑھا دیا ہے نیکی کی طرف آنے۔ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ندا دینے والے کو نازل کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کے چاہنے والے آگے آ، آگے آ، آگے آ، بڑھتے چلا آ، رک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، نیکیوں کی راہیں آسان کر دی۔ اللہ نے آگے آ جا، ابھی کیا رک رہا، ابھی کیا سوچ رہا ہے، آ جا۔ اللہ لینا چاہتا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے برائی کرنے والے کب تک برائی کرتا رہا گا، کب تک برائی کرتے رہے گا؟ کوئی سٹاپ نہیں ہے کیا؟ یہ رمضان سٹاپ ہے، رک جا، رک جا یہاں پر، آگے اور برائی نہ کر۔ رب معاف کرنا چاہتا ہے تجھے، رب اپنی رحمتوں میں لینا چاہتا ہے۔ ابھی بھی برائی کرتا رہے گا، ابھی بھی نافرمانی کرتا رہے گا، ابھی بھی رب سے دور رہے گا، تو کب تک رب سے ناراض رہے گا؟ رب کو منانے نہیں آئے گا، رب کی رحمتوں کو اپنے دامن میں چننے کے لیے نہیں آئے گا؟ رب بلا رہا ہے تجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب کتنی رحمتوں والا ہے۔ دیکھی ہماری کوتاہیاں، ہماری لغزشیں، ہمارے گناہ، ان سب سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ چھوڑ بھائی چھوڑ، جو ہوا ہوا، اب آ جا نا، اب موقع ہے۔ اور اب بھی بندہ نہیں آنا چاہتا تو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور کون ہوگا؟ اللہ یہ بد نصیبی ہم میں سے ہر مسلمان سے اللہ دور کر دے۔ اللہ ہم میں سے ہر مسلمان کو خوش نصیب بنا دے جو رب کی طرف، رب کے کلام کے ذریعے سے آگے بڑھنے والا اللہ جو اس کے خاص بندے ہیں، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے، اہل القرآن میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر قرآن سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی حافظ قرآن نہیں، آپ سے بڑھ کر جو ہے کامل قرآن کسی کے پاس نہیں، آپ سے بڑھ کر عامل قرآن بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل کے ساتھ قرآن کے لیے بیٹھتے تھے، سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ کیا نبی کے اس عمل سے ہمیں کچھ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن سے ابھی تک بھی دور ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کی راتوں میں صرف سو جاتے ہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں؟ کچھ تو پڑھیے، کچھ تو پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کا کوئی دن بھی قرآن سے دور نہ ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ سورہ مزمل کی آخری آیت پڑھ لیں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ جو ممکن ہے، جو میسر ہو، جو آپ کو آتا ہو، جو موقع ہو، پڑھو قرآن کو، حکم ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض بھی ہیں، کچھ لوگ اپنے تجارتوں میں، سفر میں ہیں،
کچھ لوگ جہاد میں ہیں، اس کے باوجود بھی جس کو جو موقع ملے فقرؤوا ما تیسر من، جو جس حالت میں پڑھے قرآن کو کچھ نہ کچھ. یہ رب کا حکم ہے، کبھی ہمیں بتایا گیا، کبھی ہم نے اس پر عمل کیا؟ ایک مومن کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، بغیر قرآن کے، چاہے ایک صفحہ صحیح، چاہے ایک آیت صحیح. وہ رب کی رحمتیں وہ الگ ہی ہوتی ہیں جب بندہ قرآن سے اپنا دن شروع کرتا ہے، قرآن سے اپنا دن ختم کرتا ہے. اس کا دن بھی رب کی رحمتوں سے شروع ہوتا ہے، اس کا دن ختم بھی ہوتا ہے رب کی رحمتوں سے. اس کی رات شروع ہوتی ہے وہ بھی رب کی رحمتوں سے، اس کی رات ختم ہوتی ہے وہ بھی رب کی رحمتوں سے. یہ عجب ہی انداز ہوتا ہے اس مومن کا جس کا تعلق قرآن سے ہو جائے. میرے دوست، اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، سوچ پیدا کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر قرآن آ جائے، پڑھنے والے کم سے کم بن جائیں، تجوید کے ساتھ ہم پڑھیں، صحیح انداز سے ہم پڑھیں. اور پھر جب بھی وقت ملا کچھ دیر آپ رب کے کلام کو سمجھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. جو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ علماء سے پوچھ لیں کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ رب کا پیغام ہم تک پہنچے. یہ دوسرا پیغام ہے جو صیام کا، حقیقت رمضان میں سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، پیغام رمضان کے اعتبار سے جو پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ ہم قرآن سے دور نہ ہوں، قرآن ہی سے ہماری عظمتیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. تیسرا پیغام یہ ہے اس رمضان کا، یہ معمولی مہینہ نہیں، رب ہمیں اور آپ کو ٹریننگ دینا چاہ رہا ہے. صبر ہمارے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے. ایک روٹین لائف نہیں ہے کہ بھائی آپ روزہ رکھیں میں بھی روزہ رکھنا، گھر والے پورے روزے دار ہیں، بھائی کھانے کچھ نہیں ہے اس لیے میں بھی روزہ رکھ لیا. یہ کوئی فائدے کا روزہ نہیں ہے. بھائی رمضان آ گیا روزے رکھنا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ بار 29 کا ہوگا تو اچھا ہے، ایک روزہ کم ہو جائیں گا. یہ جو برڈن والے جو روزے رکھتے ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں ان روزوں کا. یہ شہر الصیام، یہ ماہ رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کی ٹریننگ کا مہینہ. ہر قدم پر صبر ہے تمہیں. اللہ کی جنتوں کو اگر تم پاؤ گے تو پھر وہی بندے پائیں گے جو صبر والے. حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، فرمایا کہ جنت گھیر دی گئی ہے مشکلات سے، آزمائشوں سے، جو انسان پسند نہیں کرتا ویسے چیزوں سے. تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے. وحفت النار بالشہوات، انسان شتر بے مہار بن جائے، جو مرضی میں آئے کرے، جو چاہے بولے، جو چاہے قدم آگے بڑھا لے. یہ جنت چھوڑ کر جہنم کی راہ. جہنم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشوں سے گھیر دیا. جو خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑا وہ جہنم کی راہ پہ چل پڑا. اب یہ رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے ہر قدم پر صبر ہے. روزہ پورے کا پورا صبر ہے، 13-14 گھنٹے فجر سے لے کر غروب تک رکنا ہے. آپ کو کھانے کی اشتہا ہے نہیں کھانا، پینے کی ضرورت محسوس ہے نہیں پینا، شوہر بھی ملنا چاہ رہے نہیں ملنا. روزے کی حالت میں روزے کے اجر کم کرنے والی جو چیزیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، دھوکے سے بچاؤ، خیانت سے بچاؤ، گول مال کرنے سے بچاؤ، غیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر وہ کام سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہارے روزے کو خراب کرنے والے کام ہیں، وہ گناہ ہیں. اپنے آپ کو بچاؤ. صبر نہیں کریں گے ان چیزوں سے تو پھر روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہر معصیت سے صبر، جسم پر جو مشقت ہو رہی اس پر صبر، اللہ کی طاعتوں پر صبر، اللہ کے گناہوں سے رکنے پر صبر. تھکے ہوئے آئے کام سے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح شروع ہو رہی ہے. اب بھی تراویح میں نفس نہیں چاہتا بھائی کہاں بھائی اتنا میں تھک کو آیا ہوں، اور پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پھر کھڑنا ہے، جا کے سو جائیں گے. نفس چاہتا ہے کہ آرام. نفس کو جتنا آپ آرام دیں گے نفس اتنا ہی موٹا ہوتا جائے گا. جتنا نفس موٹا ہوتا جائے گا اس نفس کو اور بڑا کر کے، جسم کو اور بڑا کر کے اللہ جہنم میں ڈالیں گے. کیونکہ جہنمیوں کے عذاب کے لیے جسم کافی نہیں ہے. یہ 5-6 فٹ کا جسم نہیں چلے گا. اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے. جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کئی کلومیٹر کے اعتبار سے اللہ بڑھا دیں گے.
ایک آدمی کئی کلومیٹر کا ہوگا، کیوں جہنم کے عذاب کی سختیاں اس کو جھیلنا، جلدیں کئی میٹر کی جلدیں بن جائیں گی، اسکن اس کا، تاکہ اللہ کے عذاب کو برداشت کرے۔ جب پوری جسم گلے گی، سڑ جائے گی، تو اللہ تکلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب یہ چمڑیاں جل جائیں گی، پگھل جائیں گے، اللہ دوسری چمڑیوں کا حکم دے دیں گے، پھر نئی چمڑیاں آئیں گی، پھر عذاب چلتا رہے۔ نفس کو موٹا نہ کریں، نفس کے خواہشات پہ چلتے جائیں گے تو وہ جو ہے بڑھتا ہی جائے گا، خواہشات پہ خواہشات۔ جیسے چھوٹے بچے کو آپ اس کی کوئی خواہش پوری کرتے ہیں، پھر دوسری چیز مانگتا ہے، یہ کھلونا لے کر دے دیں، دوسرا کھلونا، وہ ہو گیا تیسرا، وہ ہو گیا چوتھا۔ تو نفس بھی جو بچے کی طرح، النفس کالطفل، بچے کی طرح، بچے کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، تو نفس کی خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے صبر چاہیے، اور یہی صبر، یہ پیغام رمضان ہے کہ تم صبر والے نہیں بنے تو پھر اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ قیام کے لیے صبر چاہیے، سیام کے لیے صبر چاہیے، اللہ کی اطاعتوں کے لیے صبر چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹے عمل کو نہ چھوڑے، پھر اللہ تعالیٰ کو کھانا اور پینا چھوڑنا بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ تو صبر والا مہینہ یہ پیغام ہمیں دیتا ہے یہ رمضان کہ ہم صبر والے بن جائیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 4، یہ رب کو منانے والے۔ پیغام رمضان کیا ہے؟ یہ ایام میری راتیں، رمضان کہہ رہا ہے کہ میری راتیں رب کو منانے والی راتیں ہیں۔ جو بھی اللہ سے دور ہے بندہ آ جائے، کھڑا ہو جائے قیام کے اندر، امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ساری رات نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ کوئی بندہ اس کے علاوہ بھی اور رب کو منانا چاہتا ہے تو کھڑا ہو جائے تنہائی میں پڑھے، تنہائی میں رب کی قربتیں حاصل کرے، روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، اور رب اگر معاف کر دے تو پھر مسائل حل ہیں۔ یہ قیام کی راتیں، یہ رمضان کی راتیں بڑی ہی مقدس راتیں ہیں، برکتوں والی راتیں ہیں۔ رب کریم ہم پر مہربان ہے، خاص طور پر راتوں میں۔ تو راتوں کے اندر کچھ ہماری عبادت ہو جائے، کچھ قیام ہو جائے تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اور نمبر 5، یہ شہر الجہاد ہے۔ رمضان کا ایک پیغام کیا ہے؟ یہ جہاد کا مہینہ ہے۔ جہاد کا جیسے ہی سنتے ہیں ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے کہ کلاشنکوف لے کے یا کچھ بمباری کرتے ہوئے لوگوں کو مار دیں۔ نہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کے کچھ اصول ہیں، اور جہاد عام طور پر ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ وہ جہاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ قتال، جہاد قتال کے معنی میں، لڑنے کے معنی میں بعد میں اس کا حکم آیا۔ پہلا حکم کیا آیا؟ سورہ فرقان میں، مکے کی زندگی میں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم مکے کی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، جنگیں جتنی بھی ہوئی مدینے کی زندگی میں 2 ہجری سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں حکم دیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ ان کافروں سے، ان مشرکوں سے قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد کریں، یعنی قرآن کی دعوت پھیلائیں۔ قرآن کی دعوت پھیلانا دوسروں تک، یہ ہے اصل جہاد جو ہر مسلمان پر مطلوب ہے، ہر مومن کو چاہیے وہ قرآن پڑھے بھی، عمل بھی کرے اور دوسروں تک پہنچائے بھی، یہی اصل جہاد ہے۔ اور پھر جہاں موقع ہو قتال کا، لڑائی کا موقع آ جائے تو اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے شروط و قواعد ہیں۔ امام ہو، حاکم ہو، اس کے حکم پر جہاد ہوگا، قتال کے معنی میں، جنگ کے معنی میں۔ یہ خاص صورتحال ہے، یہ سب کے لیے مطلوب نہیں ہے، یہ خاص موقع پر ہوگا۔ لیکن عمومی طور پر جہاد کا معنی ہی یہ سمجھا دیا گیا کہ مارو، جس کو جو کافر ملے مار دو اس کو۔ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، اور اسلام اس کو نہ چاہتا ہے، نہ اسلام اس کو ریکمینڈ کرتا ہے، بلکہ اسلام روکتا ہے ایسے ظلم سے۔ اور جہاد اللہ کے راہ میں مشقت اٹھانا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ جہاد بالنفس بھی ہے،
جہاد بھی شیطان بھی ہے، شیطان کے حربوں سے جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، خواہشات پر کنٹرول کرنا، اور اللہ کے رسول کے اللہ کے دین کے خلاف جو دشمن ہیں ان کی دشمنی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو تمہارے مالوں کے ذریعے سے، تمہاری زبانوں کے ذریعے سے، تمہاری جانوں کے ذریعے سے۔ اور زبان کے ذریعے سے جہاد کیا؟ یہ پیغام پہنچائے قرآن کا۔ قرآن رحمت ہے پوری انسانیت کے لیے، قرآن جو ہے فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن اس پوری کائنات کے اندر امن پھیلانے کے لیے آیا ہے، قرآن ہی کے ذریعے سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ پیغام پہنچائیں، یہ جو جہاد کے اندر شامل ہے۔ اور اگر قتال کے معنی میں اگر لیں گے، جنگ کے معنی میں اگر لیں گے، تو یہی وہ رمضان ہے جس میں جنگ بدر ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ، یہی وہ رمضان ہے 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا، مکے کی جنگ ہوئی، اور یہی رمضان ہے جس میں بڑی بڑی جنگوں کی تیاریاں ہوئیں، جیسے جنگ احد شوال میں ہوئی، جنگ احزاب، جنگ حنین، ان کی تیاریاں کہاں ہوئیں؟ رمضان میں ہوئی۔ تو رمضان یہ قتال کے اعتبار سے بھی ماہ جہاد ہے، اور اپنے نفس کے خلاف بھی ماہ جہاد ہے، اور اسی طرح دوسروں تک دعوت پہنچانے کے اعتبار سے بھی ماہ جہاد ہے، شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے بھی یہ ماہ جہاد ہے۔ یہ جہاد کا پیغام اس رمضان سے ہمیں ملتا ہے۔ اس نمبر 6، یہ مہینہ توبے کا مہینہ ہے۔ جو محروم اس ماہ میں توبہ نہیں کیا، شاید ہی کبھی موقع ملے اس کو اللہ کی طرف واپس آنے کی۔ کب تک ہم گناہوں کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک ہم اللہ سے دور اپنے معاملات کو کرتے رہیں گے؟ کب تک ہماری منمانیاں ہوں گی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں کا بچہ بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے، عورت بھی مر رہی ہے، جوان بھی مر رہا ہے، کسی کو موت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ نے جو لکھ دیا وہ اللہ کا راز ہے، ہمیں اور آپ کو علم نہیں دیا گیا۔ ہماری اور آپ کی موت کب آئے کسی کو نہیں پتا۔ پھر کیوں یہ غرہ، کیوں یہ دھوکہ کہ ہم بعد میں کر لیں گے، اگلے سال ہم جو توبہ کر لیں گے، یہ کام ختم کرنے کے بعد، یہ بزنس ڈیل ہونے کے بعد ہم جو ہے توبہ کریں گے۔ نہیں میرے دوستو، توبے کے لیے یہی وقت ہے، اسی وقت ہے، یہیں سے توبہ کر کے اٹھنا ہے ہمیں، کیونکہ اگلا لمحہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ ماہ رمضان ماہ توبہ ہے، تو اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس توبے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، شیاطین کو اللہ نے جکڑ دیا ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اللہ نے روزوں کی تربیت اللہ دے رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی اگر ہم اللہ کی طرف ہمیں نہ لائیں اور ہم توبے کی طرف راغب نہ ہوئیں، اپنے گناہوں کو نہ چھوڑیں، پھر ان تمام چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر آدمی سیلف انالائز کرے، تھوڑی دیر بیٹھے، اب صحیح، بعد میں صحیح، سونے سے پہلے صحیح، بیٹھ کر غور کریں کہ میں کیا کچھ کر رہا ہوں، رب کو میں کیسے کیسے ناراض کر رہا ہوں، کیسے کیسے دوری ہے میری رب کے ساتھ میں، رب اگر میری سنتا نہیں تو کیوں نہیں سنتا، میرے اندر خامیاں کیا ہیں۔ ان سب چیزوں پر غور کریں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آئیں، اور اللہ تعالی ہمیشہ توبے کے دروازے ہمارے لیے اللہ نے کھلے رکھے ہیں، بلکہ اللہ دعوت دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان لانے والو اللہ کی طرف آ جاؤ، پلٹ جاؤ، خالص توبہ کر لو، وہاں پر صرف رب راضی ہو، وہاں پر صرف رب تمہارے سے خوش ہو جائے، یہ مقصد ہو تمہاری توبہ کا۔ اور اسی طرح نمبر 7، یہ رحمت کا مہینہ ہمیں سب کو معلوم ہے، اللہ کی رحمتیں ہر اعتبار سے بڑی ہوئی ہیں، اجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیے ہیں، شب قدر جیسی مبارک رات کو اللہ لا رہے ہیں آخری عشرے میں، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے اندر رحمتوں کا برتاؤ اللہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی رمضان کا پیغام یہ ہے کہ وہ رب رحیم جب آپ کے ساتھ رحمتوں والا معاملہ کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ سختی نہ کریں، رحمتوں والا معاملہ کریں۔ رب آپ پر رحمت کر رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اب یہاں پر گھروں کے اندر سختیاں، بیوی پر سختیاں، یہ نہیں بنائے سختی، وہ نہیں کرے سختی، میں ایسا بولا تھا نا کی سنے نہیں، اللہ کے رسول رب کی رحمت چاہتے ہو، بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا، بچوں پر کو مارنا، بیویوں کو گالیاں دینا، اور گھر والوں کے والدین کے ساتھ جو شفقت اور معاملہ انسان نہیں کرتا ہے، ان سب چیزوں پر غور کرے کہ رب کی رحمتیں پانے کے لیے ہم جو دوسروں پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کریں اور رحمتوں والا برتاؤ کریں۔ اسی طرح نمبر 8، یہ جو ہے پیغام ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ جس کی دعائیں آج تک قبول نہیں ہوئی،
رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کئی ایک موقع میں دے رہے ہیں کہ کرو دعائیں، رب قبول کرنے کے تیار ہے۔ پوری عبادت کا وقت یہ صیام ہے، روزہ 13-14 گھنٹے مسلسل آپ دعاؤں میں لگے، جب بھی موقع دعا کریں، افطار کے وقت دعا کریں، رات کے اندھیرے میں دعا کریں، سجدوں کے درمیان دعا کریں، سحری کے وقت دعا کریں، تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ کے ان سجدوں میں دعا کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ جس کی دعا آج تک قبول نہیں ہوئی، ٹرائی کریں رمضان کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کا حکم دیا تو روزوں کے حکم کے درمیان میں ہی اللہ نے دعا کا حکم دے دیا۔ آگے کی آیت بھی روزے کے حکم میں، بعد والی آیت بھی روزے کے حکم میں ہے، اور درمیان میں اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ اے نبی، جب بندے پوچھتے ہیں آپ سے کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہو کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ اس مہینے سے اللہ نے دعاؤں کو منسلک کر، دعاؤں کی قبولیت کو اللہ نے جوڑ دیا۔ اس معاملے میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ اور اسی طرح یہ مہینہ نمبر 9، یہ مہینہ جو صدقات و خیرات کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے ہی زوردار انداز سے صدقات و خیرات کرتے تھے اس مہینے کے اندر، اور صحابہ فرماتے کان اجود الناس اجود ما یکون فی رمضان۔ آپ جو بڑے ہی سخی انسان تھے، تمام لوگوں میں زیادہ آپ سخی تھے، آپ دینے والے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی یہ سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، اور بڑھ جاتی تھی۔ تو لہٰذا اللہ نے جو نعمتیں بھی آپ کو دی ہیں، افضل صدقۃ فی رمضان، رمضان کے اندر صدقہ زیادہ افضل ہے۔ جن کی زکوٰۃ فرض ہو گئی وہ زکوٰۃ دینے میں بخیری نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ بہت سارے جس کے اندر اس کی خرابیاں ہیں، اللہ کے عذاب کی دھمکیاں ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں پر۔ لیکن جن کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ بھی صدقات و خیرات کے اندر پیچھے نہ ہٹیں، جتنا ہو سکے اللہ کے راہ میں دیں، محتاجوں کو ڈھونڈ کر دیں، اور زیادہ ثواب آپ کے اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کو ڈھونڈ کر دیں تاکہ آپ کو دوہرا اجر ملے۔ اسی طرح یہ مہینہ جو ہے، آخری بات یہ ہے کہ مہینہ شہر الغفران ہے، شہر العتق من النیران ہے، جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کو پانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کہہ رہا ہے ہم سے کہ دیکھو، کوئی نعمت تمہیں ملے یا نہ ملے، یہ ایک نعمت تمہیں مل جائے میرے ذریعے سے، رمضان کے ذریعے سے، یہ ایک نعمت تم اگر پالو گے تو کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنم سے آزاد ہو، جہنم سے آزاد ہو، اللہ کی مغفرت کو پالو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر رات بے شمار بندوں کو، رمضان کے ہر رات بے شمار بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کیا ہم خوش نصیب بندے نہیں بن سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی لکھ دیں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی، ترمذی طبرانی کی حدیث ہے، جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس کو حدیث ممبر کے نام سے، یہ حدیث آمین کے نام سے محدثین کے پاس مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ اترنے کے بعد صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے عجیب بات دیکھی، یہ آمین آمین آپ 3 مرتبہ کہا، کیوں کہا؟ فرمایا کہ جب میں سیڑھی پر چڑھ رہا تھا خطبے کے لیے تو جبریل آئے، اور انہوں نے کہا، انہوں نے ایک بد دعا، 3 بد دعائیں کی، 3 محروم لوگوں کے لیے، 3 بد نصیب لوگوں کے لیے۔ فرمایا وہ بندہ ہلاک و برباد ہو، ناکام ہو، نامراد ہو، جو رمضان کو پائے اور پھر وہ کام نہ کرے، وہ اعمال نہ کرے جس سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، رمضان گزر جائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے اس سرزمین پر۔ رمضان پانے کے باوجود بھی رب اس کی جس کی مغفرت نہ ہو، نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھے، نہ دعائیں کرے، نہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے، نہ صدقہ و خیرات کرے، نہ دوسروں کو افطار کروائے، نہ جو ہے خیر کے کام کرے، نہ خیر میں آگے بڑھے، اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مغفرت کا اعلان کیے، معافی کا اعلان کیے، پھر بھی وہ لینے کی تیار نہیں۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا کہ ہلاک و برباد ہو وہ انسان جس کو والدین مل جائیں، یا والدین میں سے کوئی ایک بھی مل جائے پھر بھی ان کے وہ نہ خدمت کرے، نہ ان کی دعائیں لے، نہ ان سے جو ہے تعلق جوڑے، احسان کا معاملہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے، ہلاک و برباد۔ پھر تیسری سیڑھی پر جبریل نے کہا، ہلاک و برباد وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، درود نہ پڑھے،
اس سے بڑھ کر بخیل اور کون ہو سکتا؟ اور میں نے کہا آمین۔ جبریل کی بد دعا، رسول رحمت کی آمین، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ ایسا بندہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت میں۔ تو لہذا کم سے کم یہ آخری پیغام جو رمضان کا ہمیں مل رہا ہے، ہم اس کو سمجھیں، اس کے لیے آگے بڑھیں، وہ کام ہم کریں رمضان کے اندر جس میں رب کی رحمت ہم پر اترے، مغفرت کا اعلان ہو جائے، جنتوں میں داخلے کا اعلان ہو جائے، جہنم سے آدمی بچ گیا لکھ دیا جائے، یہ جہنمی نہیں ہے، یہ جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیغامات سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ کم سے کم یہ رمضان کا یہ آخری پیغام جو مغفرت پانے کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھ کر ان خوش نصیب بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے جن کی اللہ مغفرتیں فرماتے ہیں، مغفرتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کرے، ہمارے والدین کو بھی جہنم سے آزاد کرے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے آزاد کرے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم حرام ٹھہرا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کی بدعات و خرافات سے، ہر قسم کے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچائے۔ اور جس طرح اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مسجد میں، اس مبارک موقع پر اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے، تو جو جمع ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو سن رہے ہیں یا سنیں گے یا دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم تمام کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلی. جس طرح اپنے خطبے میں سنا کہ رمضان میں صدقات و خیرات یہ زیادہ نبی علیہ السلام نے فضیلت بتلائی ہے بنسبت دوسرے مہینوں کے، تو اسی ضمن میں آپ کے سامنے ایک خوشخبری یہ بھی دینی ہے کہ الحمدللہ یہ 7 والی جگہ کا ایکسٹینشن کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ پہلی فرصت میں پہلے فیز میں ہم اس کو رجسٹر کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہاں پر تعمیر ہوگی. تو اس اعتبار سے رجسٹریشن کے جو اماؤنٹ ہونا چاہیے 1,45 لاکھ، الحمدللہ 70% الحمدللہ جمع ہو چکے ہیں، باقی 30% کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور پھر آپ لوگوں سے تعاون کی امید ہے. تو آپ لوگوں میں سے جو بھی اس معاملے میں کچھ بھی دے سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں اس زمین کے لیے، صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، کیونکہ جب تک وہ مسجد رہے گی اللہ کے حکم سے برابر آپ اجر پاتے رہیں گے. اب اس معاملے میں کوشش کرنے والے کئی طرح کے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ بھی دے رہے ہیں، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. کوئی ایک مسلح کے لیے آگے بڑھ رہا ہے 72,000 ایک مسلح 6 اسکوائر فیٹ کا. کوئی اور کم ہے، اللہ نے حالت اور کم رکھی ہے، تو ایک مسلح کے لیے بھی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں 12,000.
تو کم سے کم جن کو بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، ایک اسکوائر فٹ کے لیے، ایک اسکوائر فٹ 12,000 کا، تو یہ ایک اسکوائر فٹ کے لیے آگے بڑھیں، اس میں جو پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ والا معاملہ ہوگا۔ اور جو اپنے والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، بہترین موقع ہے کہ تا مسجد جب تک رہے گی اس وقت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کر جو وہاں پر جو لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے وہ سب اجر ان کو ملتا رہے گا۔ اور کوئی جو ہے اپنے طور سے کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے خاندان والوں میں جو ہے اس میسیج کو سرکولیٹ کریں، ایک خاندان سے ایک مصلی آ جائے، یہ تو کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ۔ پورے خاندان، آپ کی فیملی ممبرز ممکن ہے 20 ہوں 30 ہوں، اس میں اچھے صاحب خیر والے بھی ہوں، اہل ثروت بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، آپ اپنے خاندان میں ایک فیملی کے اندر پھیلائیں کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک مصلی، اس کے لیے کوشش کریں۔ کوئی ہیں کہ بھائی انشاءاللہ کوئی ہیں تو بتائیں، ایک فیملی کی طرف سے ایک مصلی، یہ بھی اگر ہو جائے نا انشاءاللہ جو ہے کافی حد تک انشاءاللہ ہمارے معاملات پورے ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے، ٹائم کم ہے، ہمیں جو ہے مارچ کے اینڈ سے پہلے ہمیں رجسٹریشن کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے اس معاملے میں آپ سے درخواست کرتے ہیں آگے بڑھیں، اور جس کو کچھ بھی اللہ نے نہیں دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی توفیق تو دی ہے نا، دعاؤں میں بخیلی نہ کریں، ہمارے لیے دعائیں کریں کہ اس کار خیر کے لیے جو ہم اللہ کی توفیق سے آگے بڑھے ہیں وہ خیر سے مکمل ہو جائے، اور جہاں تک بھی آپ بات کو پھیلا سکتے ہیں ہماری، آپ پھیلائیں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی بات کہیں ایسی جگہ پہنچے یا ایسے شخص تک پہنچے جو بندہ اس معاملے میں اللہ کی توفیق سے آگے بڑھ کر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر پر جمع رکھے، ہر شر سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور اس کار خیر میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔